السلام علیکم ایوری ون، دس از محسن رشید اور آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے F9 پارک میں. یہاں پہ 3 روزہ آلو فیسٹیول کا انعقاد کیا جا رہا ہے. بیسیکلی یہ فیسٹیول گورنمنٹ آف پاکستان کا آلو پروجیکٹ اور اٹالین گورنمنٹ کا جو آلو کلچر پروجیکٹ ہے اس کی طرف سے کو آرگنائز کیا گیا ہے. یہاں پہ اس سال ہنڈریڈس کے حساب سے تقریباً مور دین 100 اسٹالز لگائے گئے ہیں آلو فارمرز کی طرف سے، گروورز کی طرف سے. اس فیسٹیول میں فارمرز اور گروورز کے علاوہ، پروڈیوسرز کے علاوہ یہاں پہ ریسرچرز بھی موجود ہیں اور آلو انڈسٹری کے باقی تمام اسٹیک ہولڈرز بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. یہ فیسٹیول سالانہ بنیادوں پہ منعقد کیا جاتا ہے اور یہ اس سیریز کا جو اس طرح کا یہ 7واں بڑا فیسٹیول ہے. اور اس کو بیسیکلی انعقاد کرانا یا اس کو منعقد کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو لوگ زیتون کی کاشت کر رہے ہیں، جو لوگ زیتون کا تیل نکال رہے ہیں یا زیتون کی یا آلو کی باقی پروڈکٹس بنا رہے ہیں، وہ یہاں پہ آ کے اپنا اسٹالز لگا سکیں اور اپنی اسٹالز پہ اپنی جو لوکلی گرو کی ہوئی جو پروڈکٹس ہیں وہ یہاں پہ ڈسپلے کر سکیں. یہ فیسٹیول ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی دیتا ہے فارمرز کو، چھوٹے لیول کے فارمرز اور گروورز کو، کہ وہ اسلام آباد جیسے سٹی میں آ کے یہاں پہ اسٹالز پہ اپنی پروڈکٹس کو ڈسپلے کریں. اور یہاں پہ ان کو یہ فائدہ ملتا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے یہاں پہ لوکل سٹیزنز وزٹ کرتے ہیں اور ان سے پروڈکٹس ان کی پرچیز کرتے ہیں، بلکہ جو باہر کے لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں وہ بھی یہاں سے آ کے ان کی آلو پروڈکٹس کو خریدتے ہیں. اور اس میں دلچسپی کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر کے جو سٹیزنز ہیں، جو انٹرنیشنل لوگ ہیں، وہ بھی یہاں پہ دلچسپی شو کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اور کچھ این جی اوز کی جانب سے جو سرویز، جو رپورٹس جاری کی گئی ہیں، ان کے مطابق پاکستان میں ہر آنے والے سال جو آلو کی کلٹیویشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں 2025 میں تو تقریباً ہزاروں ایکڑ کا جو رقبہ ہے وہ آلو پلانٹیشن میں آ چکا ہے. اور اوورآل پاکستان میں ملینز آف آلو ٹریز جو ہیں وہ گرو کیے جا چکے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو آلو پلانٹیشن ہے وہ بلوچستان میں کی گئی ہے. اس کے علاوہ KPK میں بھی بہت حد تک بہت بڑے اسکیل پہ آلو پلانٹیشن ہوئی ہے. اور اگر ہم باقی صوبوں کی بات کریں تو پنجاب میں کلر کہار جو ہے اسپیسیفکلی، جس کو آلو ویلی ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہاں پہ بھی آلو کلٹیویشن ایک بڑی تعداد میں موجود ہے اور بہت سارے فارمز بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو گورنمنٹ کی سرویز اور رپورٹس کے مطابق ہر آنے والے سال جو کلٹیویبل جو آلو کا جو ایریا ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے اور آلو کی پلانٹیشن بھی بڑھ رہی ہے. اور زیادہ سے زیادہ لوگ فارمرز، گروورز اس سیکٹر میں انوالو ہو رہے ہیں، اس سیکٹر میں آ رہے ہیں. اور اس کے رزلٹ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ انڈسٹری یا یہ سیکٹر جتنا لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے جلدی اور اس سے زیادہ اور اس سے تیزی سے یہ بڑھتا جا رہا ہے آگے. اور یہ آئی تھنک اس کے فیوچر کے لیے اور اس کے آنے والے ٹائم کے لیے ایک بہت خوش آئند اور بڑا ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اس وقت پاکستان اپنے آپ کو آلو انڈسٹری میں، انٹرنیشنل آلو مارکیٹ میں ایک سیریس پلیئر کے طور پہ دیکھ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ لوگوں نے اس سیکٹر کے اندر حصہ لیا اور جوک در جوک لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آلو سیکٹر کے اندر چھوٹے جو فارمرز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، جن کے پاس 1 ایکڑ کا فارم ہے، 2 ایکڑ کا فارم ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس میڈیم فارمز بھی موجود ہیں اور کچھ لوگ بڑے اسکیلز پہ بھی کام کر رہے ہیں. لائک اظہار آلو فارم ہے، وہ بہت بڑے اسکیل پہ کام کر رہا ہے. وہ نہ صرف جو فارمرز ہیں، لوکل فارمرز ہیں، ان کو وہ پلانٹس پرووائڈ کرتے ہیں، بلکہ وہ گورنمنٹ کو بھی پلانٹس پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ان کی وجہ سے اب پاکستان کو باہر سے، یورپین کنٹریز سے اور باقی جگہوں سے پلانٹس امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کافی اچھی چینجز آ رہی ہیں، کافی پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں سیکٹر کے اندر. صورتحال میں ہم دیکھیں تو یہ سچویشن میں پاکستان کو ابھی 3 اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز کا ہمارے پاس ایک اپرچونیٹی ہے. 3 ایڈوانٹیجز ہیں ہمارے پاس. اس میں میرے خیال سے سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم جو کرنٹلی بات کریں تو ہم اینول بیسس کے اوپر بلینز آف ڈالرز کی جو ہماری ایڈیبل آئل ہے وہ ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی رقم ہے جو ہم باہر کے ملکوں کو، باہر کی کمپنیز کو پے کرتے ہیں اپنا ایڈیبل آئل کے لیے، ویجیٹیبل آئل کے لیے. اور اگر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس آلو سیکٹر کو اچھی طرح سے اس میں کام کر سکیں اور اس کی آؤٹ پٹ بڑھا سکیں، تو ہماری جو یہ امپورٹس کا برڈن ہے، ایڈیبل آئل کی امپورٹس کا برڈن ہے، یہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. سب سے پہلا ایڈوانٹیج تو ہمارے پاس یہ ہے.
سیکنڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بینگ دا 6th لارجسٹ کنٹری، موسٹ پاپولس کنٹری، اور ایریا بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور اس میں سے بہت سارا ایریا وہ ہے جو ایرڈ لینڈ کہلاتا ہے، اور جو خصوصاً بلوچستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ بہت سارا علاقہ آپ کے پاس اس طرح کا ہے جہاں پہ آپ کوئی دوسری زراعت نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ باقی کراپس گرو نہیں کر سکتے کیونکہ ڈرائی لینڈ ہے اور پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ، اور اس طرح کا ہارڈ سرفیس ہے جہاں پہ باقی ویٹ، رائس وغیرہ یہ کچھ فروٹس وہاں پہ اتنے اسکیل پہ گرو نہیں کیا جا سکتا جتنا آپ پنجاب کے اندر کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج اور اپرچونیٹی ہے کہ ہم اس لینڈ کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اولیو کا جو پلانٹ ہے، جو زیتون کا پودا ہے، اس کو یہ خشک جگہ پہ بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈراؤٹ ٹالرنٹ پلانٹ ہے اور اس کو پانی کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی آپ کی باقی کراپس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک ایج ملتا ہے کہ ہم اس کو بلوچستان کے اوپر بڑے پیمانے پہ جتنی بھی ہمارے پاس خالی زمین پڑی ہوئی ہے وہاں پہ ہم اس کو گرو کر سکتے ہیں۔ اور جو بلوچستان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، ان کی اکانومی، لوکل اکانومی بلوچستان کی بہت نیچے جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بڑی خراب ہے، سیکورٹی کنسرنز وہاں پہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اولیو کا سیکٹر ایسا ہے کہ اگر بلوچستان کے لیول پہ اگر آپ اس کو لوگوں کو اس میں انوالو کریں اور وہاں پہ سیکورٹی پرووائڈ کریں اور لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اولیو کلٹیویشن کی طرف آئیں، تو نہ صرف بلوچستان اس میں سیلف سسٹین کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ اوور آل پاکستان پہ بھی اس کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ یہیں پہ میں مینشن کرتا چلوں کہ بلوچستان کا ایک برانڈ ہے لوریلائی اولیوز کے نام سے، انہوں نے لاسٹ ایئر آئی تھنک یا اسی سال 2025 میں نیو یارک کے اندر ایک اولیو آئل کا فیسٹیول ہوا تھا جس میں دنیا کے بڑے بڑے اولیو آئل کے جو برانڈس تھے انہوں نے حصہ لیا تھا۔ تو جو لوریلائی اولیوز تھے، ان کا جو برانڈ تھا، ان کی جو پروڈکٹس تھیں اولیو آئل کی، وہاں پہ وہ جو کمپٹیشن ہوا تھا اس میں آئی تھنک فرسٹ جو ٹاپ 5 برانڈس تھے اس میں ان کا نام شمار ہوا تھا، ان کا یہاں پہ اسٹال بھی لگا ہوا ہے۔ تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آپ اس سیکٹر کو اچھی طرح سے میٹیریلائز کریں، اس پہ کام کریں، اپنی برانڈنگ پہ توجہ دیں، آپ کی آئل کوالٹی اچھی ہو، تو نو ڈاؤٹ کہ آپ کا جو آئل ہے پاکستان کا، پاکستانی میڈ جو یا لوکلی پروڈیوس اولیو آئل ہے، وہ پوری دنیا میں کمپیٹ کر سکتا ہے۔ اسپینش آئل، اٹیلین آئل یا دنیا میں جتنے بھی بڑی پریمیم برانڈز ہیں، آئلز ہیں، ان کو وہ کمپیٹ کر سکتا ہے اور ان سے آگے بھی نکل سکتا ہے۔ اور کئی رپورٹس نے، کئی ریسرچ انالیسز نے یہ شو بھی کیا کہ جو پاکستان کا اولیو آئل ہے، جو لوکلی پروڈیوس اولیو آئل ہے، وہ کسی حد تک جو انٹرنیشنلی پروڈیوسڈ اولیو آئل ہے اس کی کوالٹی کو میچ کر رہا ہے، اور کچھ کیسز میں اس سے زیادہ بہتر بھی ہے۔ بہرحال ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس کا پتہ چلے گا، اگر ہم اس پہ اولیو سیکٹر پہ اچھی طرح سے کام کرتے ہیں تو ہمارے برانڈز اور ہمارا آئل جو ہے وہ نو ڈاؤٹ دنیا میں اپنا نام بنا سکتا ہے۔ تو سیکنڈ ایڈوانٹیج ہمارے پاس یہ تھا۔ اگر ہم تھرڈ ایڈوانٹیج کی بات کریں تو وہ ہے ایکسپورٹ۔ اب کیونکہ اگر ہم پاکستان میں اتنے بڑے لیول پہ اولیو آئل کی پروڈکشن کر سکتے ہیں، اولیو کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ ہمیں اس کا بینیفٹ یہ ملے گا کہ ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں۔ اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، اور کوالٹی کے علاوہ آپ کی برانڈنگ، آپ کی جو پروڈکٹ ریپرزنٹیشن ہے، اور آپ کے جو پروڈکٹ ہے وہ انٹرنیشنل جتنے بھی اسٹینڈرڈس ہیں اس کو میٹ کرے، تو تب جا کے آپ ایکسپورٹ مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا نام بنا سکتے ہیں۔ لوکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے برانڈس اپنی پلاسٹک بوٹلز میں اولیو آئل یہاں پہ بیچ رہے ہیں، تو انٹرنیشنلی یہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، کیونکہ اولیو آئل کو آپ بڑی ایک جو پریمیم بوٹلز ہوتی ہیں، گرین کلر کی گلاس بوٹلز ہوتی ہیں، اس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں، اور پلاسٹک بوٹل میں اگر آپ اولیو آئل بیچ رہے ہیں تو آئی تھنک یہ اولیو آئل کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو بہت ساری امپرومنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایکسپورٹ سیکٹر میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایکسپورٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو میسو چینجز کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، اور جو اٹلی کا پروجیکٹ ہے، اولیو کلچر پروجیکٹ ہے، جو اٹلی کی گورنمنٹ جس کو فنڈ کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے اس چیز پہ توجہ دے رہا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے تو لوکلی لیول پہ آپ پروڈکشن بڑھائیں، اپنی پریکٹسز بہتر کریں، ٹیکنیکس بہتر کریں۔ دوسرا نیکسٹ فیز میں وہ یہ بھی کریں گے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اولیو کلچر کا جو پروجیکٹ ہے، یہ لوگ مل کے ایکسپورٹس پہ بھی کام کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ تو آئی تھنک
ان سے ہٹ کے بھی گورنمنٹ کو اپنے لیول پہ بھی اپنے طور پہ بھی اس چیز پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ انڈسٹری میں بلینز آف ڈالرز کا پوٹینشیل ہے. تو اسی فیسٹیول میں جو ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں رانا تنویر، انہوں نے پہلے دن انوگریشن سیشن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت جلد انٹرنیشنل آلیو کونسل کا ممبر بننے جا رہا ہے. اور آئی تھنک یہ بڑی ایک پازیٹیو اور بڑی اچھی نیوز ہے، کیونکہ اگر آپ آلیو کونسل کے ممبر بن جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایکسپورٹ کی راہیں بڑی ہموار ہو جائیں گی. آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو بہتر طور پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایز اے سیریس آلیو گروور، ایک سیریس آلیو پلیئر کے طور پہ وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. سو گورنمنٹ آف پاکستان کی یہ ایفرٹس جو ہیں وہ بڑی اپریشیبل ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ نیکسٹ بھی جا کے مزید اپنی جو کوششیں ان کو تیز کرے گی، کیونکہ جتنی گورنمنٹ کی طرف سے سنسیئرٹی دکھائے گی، ان کی کوششیں تیز ہوں گی، اتنا ہم آئی تھنک ہمارا جو سیکٹر ہے آلیو کا یہ اتنی بہتری سے اور اتنی جلدی سے یہ آگے نکلے گا. تو یہ تو بات ہوگی اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز کی جو پاکستان کو ابھی ہمارے پاس ہیں. اس سے ہٹ کے اب ہم تھوڑا سا آلیو آئل کی جو ہیلتھ اسپیکٹس ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. آلیو آئل جو ہے وہ دنیا میں ایک واحد اس طرح کا ویجیٹیبل آئل ہے جس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے انلمیٹڈ ہیلتھ بینیفٹس ہیں. اور یہ ریسرچ اور لارج کلینکل اور ہیلتھ اسٹڈیز یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ ریگولرلی آلیو آئل کنزیوم کرتے ہیں تو آپ کا جو کارڈیو ویسکولر ہیلتھ ہے، آپ کی جو دل کی ہیلتھ ہے، ہارٹ ہیلتھ ہے، وہ آپ کی بہت حد تک بہتر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرسن، اس بندے کے کمپیریزن میں جو آلیو آئل کو یوز نہیں کرتے، اسپیشلی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو کہ پریمیم، دا موسٹ پریمیم کوالٹی آلیو آئل جو ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے آپ کے اور بھی انلمیٹڈ بینیفٹس ہیں ہیلتھ کے اگر آپ ریگولرلی آلیو آئل کو یوز کرتے ہیں. تو یہ نہ صرف ایک اکنامک ایسٹ ہے، بلکہ یہ ایک ہیلتھ ایسٹ بھی ہے، ایک پبلک ہیلتھ ایسٹ کے طور پہ بھی ہم آلیو آئل کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بہت سارے فوائد ہونے کی وجہ سے آپ اس کو جو ہم اگر اچھا آئل پروڈیوس کرتے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کا آلیو آئل نو ڈاؤٹ، آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ کہ ہمارا جو آلیو آئل ہے وہ دنیا میں جا کے بڑے بڑے برانڈس کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتا ہے. تو یہ تو ہوگی اس کے ہیلتھ بینیفٹس کی بات. اب لاسٹلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ گروتھ ہوتی ہے وہاں پہ گروتھ کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس بہت سارے چیلنجز بھی آتے ہیں، بہت ساری اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. چیلنجز فی الحال ہمارے پاس یہ ہیں کہ ہمارے جو فارمرز ہیں، جو گروورز ہیں، وہ اتنے اویئر نہیں ہیں ابھی، اسپیشلی ان کے پاس ان کو ضرورت ہے کہ ان کو سکھایا جائے، بہترین ٹیکنیک سکھائی جائیں، ان کو پروننگ ٹیکنیک سکھائی جائیں، پلانٹیشن کیسے کرنی ہے، کس ٹائم پہ فروٹ کو ہارویسٹ کرنا ہے، اس کو کتنی دیر کے لیے آپ نے رکھنا ہے اور کتنی دیر میں آپ نے اس کا آئل ایکسٹریکٹ کرنا ہے. تو یہ تمام جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ آپ نے اپنے فارمرز کو، اپنے گروورز کو اپنی سکھانی ہیں، اسپیشلی جو لوگ چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں، جو لوگ ابھی اس انڈسٹری میں انٹر ہو رہے ہیں، تو ان کو ان چیزوں کو سیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ جو آلیو کلچر پروجیکٹ ہے، آلیو کلچر پروجیکٹ کی وجہ سے ان کی طرف سے ریگولرلی آن کانسٹنٹ بیسز ریگولرلی وہ جو آپ کے لوکل فارمرز ہیں، چاہے وہ کے میں ہوں، بلوچستان میں ہوں، کشمیر میں ہوں، GB میں ہوں، تو وہ دور دراز علاقوں میں جا کے، ریموٹ ایریاز میں جا کے آلیو کلچر کے جو پروجیکٹ ہیں، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ فارمرز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو پروننگ ٹیکنیکس بتاتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فروٹ کو ہارویسٹ کریں، کس طریقے سے وہ کتنے ٹائم تک اس کو پرزرو رکھیں اور کتنے ٹائم میں اس کو آئل نکالیں، اور آئل فردر آن آئل کو کیسے ہینڈل کریں. تو یہ آلیو کلچر پروجیکٹ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی جو آلیو انڈسٹری ہے اس کو اپلفٹ کرنے میں، اور میں ان کو اس میں میرے خیال سے وہ لوگ کافی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اتنی حد تک ایفرٹس کریں پاکستان کی انڈسٹری کو، آلیو انڈسٹری کو پروموٹ کرنے میں. تو یہ بہت سارے چیلنجز ہمارے پاس ابھی ہیں اس میں. تو تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آلیو کی جو ہیں وہ بے شمار پروڈکٹس ہوتی ہیں. ایک تو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل جو آپ کامنلی سنتے ہیں، ایک تو یہ تو اس کا سب سے بڑا ایک یو کین سے کہ پریمیم ایک اس کی فارم ہے جو بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، بہت ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے. بٹ اس سے ہٹ کے آپ اس میں بہت سارے انلمیٹڈ پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، جس میں آپ کے پاس پومس آلیو آئل ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا فلیورڈ آلیو آئل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں پکلز آ جاتے ہیں، اس میں آلیو کا فروٹ آ جاتا ہے. سو بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور آلیو کے بارے میں، زیتون کے بارے میں خاص چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز فالتو نہیں جاتی. ایون کہ اس کی ووڈ ہے، ووڈ کو آپ یوز کر کے بڑی بہترین چیزیں آپ بنا سکتے ہیں، وہ بھی مارکیٹ میں سیلیبل ہوتی ہیں. اور جو اس کا
ایون کہ جو اس کا ویسٹ ہوتا ہے اولیو پلانٹ کا، وہ ویسٹ سے بھی آپ بہت ساری چیزیں آپ تیار کر سکتے ہیں، اس کا بھی بہت سارے یوزز آ سکتے ہیں. تو ہم کسی فردر آن آگے جا کے کبھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ اولیو کی کون کون سی پروڈکٹس ہوتی ہیں اور کتنی طرح کی پروڈکٹس آپ اس میں سے تیار کر سکتے ہیں. سو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایک آپ کے پاس کوموڈٹی ہے، ایک ایسی پروڈکٹ ہے جس پہ اگر آپ کام کریں، جس میں آپ اگر انوالو ہوں، یہ آپ کو بہت بینیفٹ دے سکتی ہے. آپ کو پرسنلی بہت بینیفٹ دے سکتی ہے، آپ کے ملک کو بہت بینیفٹ دے سکتی ہے، آپ کی اکانومی بہتر کر سکتی ہے، اور اس کے انلمیٹڈ بینیفٹس ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہ جس طرح کے جو آج کے فیسٹیول ہوئے، اولیو فیسٹیول ہو رہے ہیں، ان میں سے لوگ بہت حد تک لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ بھی اولیو کے بارے میں اویئرنیس لے کے جائیں گے یہاں سے، اور جو فارمرز ہیں، گروورز ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کو اپرچونیٹی ملے گی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرنے میں، ڈفرینٹ ٹیکنیک سیکھنے میں، اور مزید اپنے آپ کو امپروو کرنے میں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ویڈیو دیکھی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کو مستقبل میں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.